بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن پاک کی واحد لاڈلی صورت ہے جو اللہ پاک سے لڑتی رہتی ہے، لیکن کس کے لیے؟ یقیناً اس صورت مبارکہ کو پڑھنے والے کے لیے، اور اس صورت مبارکہ کے حیرت انگیز فائدے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے۔ وہ کون سی صورت ہے اور اس کے حیرت انگیز فائدے جاننے کے لیے ناظرین اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں 30 آیات کی ایک صورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کے لیے اس وقت تک اللہ پاک سے جھگڑا کرتی رہے گی جب تک اس شخص کی بخشش نہ ہو جائے گی۔ وہ صورت سورہ ملک ہے۔ حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک آدمی کو قبر میں دفن کیا گیا تو اس کی جانب سے 3 آیات والی ایک صورت مبارکہ بھی آ کر کھڑی ہو گئی جو اس کے حق میں لڑنے لگی۔ جب ہم نے واپس آ کر قرآن مجید میں 30 آیات والی صورت تلاش کی تو وہ صورت ملک تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ میں سے کسی ایک کے دوران سفر لا علمی میں ایک قبر کے اوپر اپنا خیمہ نصیب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو یہ علم نہ ہو سکا کہ اس جگہ کسی کی قبر ہے۔ اچانک اس قبر میں سے کسی انسان کی سورۃ ملک پڑھنے کی آواز آنے لگی، یہاں تک کہ سورت ختم ہو گئی۔ واپسی پر اس صحابی نے اس تمام واقعہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرتے ہوئے عرض کیا کہ میں نے لا علمی کی بنا پر اپنا خیمہ ایک قبر پر نصب کر دیا۔ اچانک مجھے کسی انسان کی سورۃ ملک کی تلاوت کرنے کی آواز آنے لگی، یہاں تک کہ اس نے سورۃ ملک پوری پڑھ ڈالی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سورت عذاب روکنے والی اور قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔ سورۃ ملک کی آیت نمبر 13 اور 14 کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب مکہ میں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ جب اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھتے تو اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت فرماتے۔ جب مشرک سنتے تو قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ زیادہ اونچی آواز سے قرآن نہ پڑھے کہ سن کر مشرک آپ کو اور قرآن مجید کو گالیاں دیں، اور نہ ہی نیچی آواز سے پڑھے کہ آپ کے اپنے ساتھی بھی قرآن کی آواز نہ سن سکے، بلکہ درمیانی آواز سے قرآن پڑھا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری ظاہری اور باطنی باتوں کو جاننے والا ہے۔ وہ تو دلوں کے بھید خوب جاننے والا ہے۔ وہی نہ جانے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور وہ باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی سے کہا، میں تجھے ایک ایسی حدیث نہ عطیہ کروں جس سے تو خوش ہو جائے؟ اس آدمی نے کہا، کیوں نہیں، ضرور۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سورۃ ملک خود بھی پڑھے اور اپنے اہل و عیال اور گھر کی تمام بچوں حتیٰ کہ اپنے پڑوسیوں کو بھی پڑھنا سکھاؤ، اس لیے کہ وہ قیامت کے روز عذاب سے نجات دلانے اور جھگڑا کرنے والی ہے۔ قیامت کے روز پڑھنے والوں کی بخشش کے لیے اپنے رب سے جھگڑا کرے گی اور اس کے لیے جہنم کی آگ سے نجات طلب کرے گی۔ نیز سورۃ ملک پڑھنے والوں کو عذاب قبر سے بھی بچائے گی، اس لیے آپ بھی کوشش کر کے روزانہ سورۃ ملک سونے سے پہلے ضرور پڑھا کریں، کیونکہ سونے سے پہلے اگر سورۃ ملک پڑھ لی جائے اور خدا خواستہ اسی رات اس شخص کی موت واقع ہو جائے تو یہ سورۃ ملک اس شخص کی بخشش کے لیے اللہ پاک سے سوال کرتی ہے اور اس کے پڑھنے کی برکت سے اس شخص کی مغفرت ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ ناظرین، اگر آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو ضرور لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیجیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔